ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك میں ہوں قطرہ تو سمندر میری دنیا تیرے اندر سجداتا میرا ناتا نہ ولی ہوں نہ قلندر تیرے سائے میں کھڑے ہیں تیرے قدموں میں پڑے ہیں میرے جیسے تو بڑے ہیں کوئی تجھ سا نہیں بے شک ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول شریف کے خصوصی پروگرام ورفعنا لک ذکرک کے ساتھ آپ کی میزبان سلمیٰ خان آپ کا خیر مقدم کرتی ہے۔ آپ تمام ناظرین کو نور ٹی وی کی جانب سے، نور ٹی وی کی تمام انتظامیہ کی جانب سے ربیع الاول کا یہ بابرکت مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول شریف اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ، اپنی تمام تر آب و تاب کے ساتھ جلوہ افروز ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اس مہینے کی ابتدا میں کہ اس مہینے میں اللہ کریم ہمیں ڈھیروں خوشیاں، ڈھیروں برکتیں سمیٹنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، اللہ کریم نے ہر کام، ہر تخلیق بلا شبہ کسی نہ کسی مقصد کے تحت کی ہے، اور اگر ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں، اپنی تخلیق اور اس کائنات کی تخلیق کو دیکھتے ہیں، تو یقیناً اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے، جس کا اظہار اور جس کی تفصیل علماء کرام نے قرآن و سنت کی روشنی میں گاہے بگاہے ہمیں بتائی ہے، بلکہ ہر لمحہ اس کے اوپر علماء کرام ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ اسی طرح شعراء کرام نے بھی اس حوالے سے ہماری بہت رہنمائی فرمائی ہے۔ ایک جگہ ایک شاعر فرماتے ہیں، پڑھیں درود آپ پر ملی زباں اسی لیے، فداں ہوں اس کے دین پر ہے تن میں جاں اسی لیے۔ اور ناظرین کرام، ہماری تخلیق کے ساتھ ہی اللہ کریم کی نعمتیں جو ہیں وہ اللہ کریم ہمیں ہماری تخلیق کے ساتھ ہی نعمتوں سے نوازتا چلا گیا، اور ایسی نعمتیں، ایسی بے بہا، ایسی بے شمار نعمتیں جن کو گننا انسان کے بس کی بات نہیں۔ اور ان نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہے، جسے نعمت عظمیٰ کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ بلا شبہ وجہ وجود کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات، سرچشمہ رشد و ہدایت، پیکر رحمت و شفقت، جن کے بارے میں قرآن کریم خود فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اور ناظرین کرام، اس کے بعد اللہ کریم کیا فرماتا ہے کہ جو نعمتیں اس نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، ہم اس کا چرچا بھی کریں اور اس کا شکر بھی بجا لائیں، تاکہ ان نعمتوں میں وہ اضافہ کرتا چلا جائے۔ اللہ کریم نے بہت سارے لوگوں کو خوش الحان بنایا، خوشگلو بنایا، انہیں بہت اچھی آوازوں سے نوازا۔ تو ان اچھی آوازوں کی نعمت کا بہترین مصرف کیا ہے؟ بلا شبہ اللہ کریم کی توصیف و ثنا اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی مدح سرائی۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں کو اللہ کریم نے ان کے قلم کو قوت گویائی عطا فرمائی ہے، تو اس قوت گویائی کے لیے اگر وہ شکر بجا لانا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ اسے دین کی تبلیغ اور ترویج کے لیے استعمال کیا جائے، کیونکہ قلم کے ذریعے جہاد بھی کیا جاتا ہے۔ جہاد بالقلم جہاد کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ ان دونوں نعمتوں کا چرچا کرنے کے لیے نور ٹی وی نے ربیع الاول شریف کے اس مہینے میں خصوصی طور پر یہ بزم سجائی ہے، جس میں ہم خوش الحان، خوشگلو ثناخوانوں کو تو سنیں گے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ثناخوان جس شاعر کے کلام پڑھتے ہیں، ہم ان کا بھی تذکرہ کریں گے، ان کی نعتیہ خدمات پر بات کریں گے، ان کی ادبی خدمات پر، ان کے نعتیہ اسلوب کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ۔ اور ناظرین کرام، اس پروگرام کا سلسلہ جو ہے وہ ربیع الاول کے پورے مہینے میں جاری رہے گا۔ مرد حضرات کی جانب سے بھی پروگرام ہوں گے اور خواتین کی جانب سے بھی ہوں گے،
اور ہم کوشش کریں گے کہ جن شاعر کے کلام ثنا خوان پیش کریں گے ان شاعر کو بھی پروگرام میں دعوت دی جائے اور ان سے گفتگو کی جائے اور ان کے جذبات اور احساسات کو بھی پروگرام کا حصہ بنایا جائے. تو آج کے پروگرام کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو آج جس شاعر کا ہم نے انتخاب کیا ہے ان کا اسم گرامی ہے حضرت حفیظ طائب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کے پروگرام میں ہم کلام بھی شامل کریں گے اور ان کی ادبی خدمات پر بھی گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ جو ثنا خوان بہنیں میرے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں، اس بزم کو سجانے میں میری معاون ہے، میں ان کا تعارف آپ کے ساتھ کرواتی چلوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ سمیرہ طالب، تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں اور بہت اچھی ثنا خوان ہے، بہت خوبصورت اور مخصوص انداز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کرتی ہیں. آپ کے ساتھ موجود ہیں بینش مصطفیٰ. بینش جو ہے وہ بنیادی طور پر ابھی طالبہ ہیں، ابھی ایم اے انگلش کی اسٹوڈنٹ ہیں اور اس کے علاوہ نعت خوانی کے سلسلے کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائے ہوئے ہیں. اللہ کریم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. پروگرام میں تشریف آوری کے لیے بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے حمد باری تعالی سے اور سماعت فرمائیے گا. پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے گی آپ کی میزبان سلمیٰ خان. تو خالق ہے ہر شے کا، تو خالق ہے ہر شے کا، یا حیّو یا قیوم، ہر پل تیرا رنگ نیا، ہر پل تیرا رنگ نیا، یا حیّو یا قیوم، تو خالق ہے ہر شے کا، تو اول ہے آخر بھی، تو ظاہر تو باطن، سب میں رچ کر سب سے جدا، یا حیّو یا حیّو یا قیوم، تو خالق ہے ہر شے کا، نور کے جیسے طاق کے اندر جلتا ایک چراغ، یا ایک تارا ہیرے سا، یا حیّو یا حیّو یا قیوم، تو خالق ہے ہر شے کا، تو نے فلک کو رفعت دی اور قائم کی
ملی کے روضے جزا یا حیو یا حیو یا خالق ہے ہر شے کا ہر شے کا جی ناظرین کرام، اپنی جو ہماری مہمان بہنیں ہیں ان کی جانب بڑھتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ سمیرہ، بہت اچھی نعت خوان ہیں آپ، اور میں کیونکہ بہت سالوں سے میں آپ کے ساتھ منسلک ہوں تو میں جانتی ہوں کہ آپ کتنا اچھا پڑھتی ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں گی کہ کیا ربیع الاول شریف میں کیا روٹین ہوتی ہے آپ کی، کیونکہ نعت خوانوں کے لیے تو یہ بہت زیادہ مصروف ترین مہینہ ہوا کرتا ہے؟ جی، نعت خوانی تو چلتی ہی رہتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ میلاد وغیرہ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اپنی روٹین ایک ہارڈ ہو جاتی ہے۔ اس خوشی میں بھی ہمیں فیل نہیں ہوتا کہ میلاد کا مہینہ ہے، بہت جوش و خروش ہوتا ہے اب، کیونکہ جی میں خود الحمدللہ ثنا خوان مصطفیٰ ہوں، تو پورا سال ویسے تو محافل کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن ربیع الاول شریف میں جو ہے نا وہ جسے کہتے ایک ہیں نا کہ خاص پیک کے ذوق اوپر ہوتا ہے۔ ہوتا ہے، یہ جو جی ذوق ہے یہ پیک کے اوپر، جو لوگ عموماً پورا سال اگر محفل پاک کا اہتمام نہیں کرتے ہیں جی تو جی وہ ربیع الاول شریف میں خصوصی طور پر جی جی میلاد شریف کی بعض محفل ایسے کا بھی گھر ہوتے ہیں جن میں پورا سال کوئی میلاد نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ ربیع الاول شریف میں تو وہ لوگ بھی اہتمام کرتے ہیں اس چیز کا۔ چلیں جی، اللہ کریم جو لوگ ایسی محفلیں سجاتے ہیں جی انہیں جی ہمتاً اس خدمت میں، اس سعادت میں مصروف رکھے، اور جو آمین لوگ نہیں سجاتے اللہ کریم ان کو توفیق اور استطاعت عطا فرمائے۔ آمین۔ کیا سنائیں گے ہمیں؟ میں حفیظ طیب صاحب کا بہت ہی خوبصورت کلام ہے تو میں پیش کرنا چاہوں گی، سماعت فرمائیے۔ جی۔ نبی کے حسن سے ہستی کا ہر منظر چمکتا ہے، انہی کے نقش پا سے گنبد بے در چمکتا ہے، نبی کے نبی نے سارے اسنا خلا کے راز کھولے ہیں، نبی نے سارے اسنا خلا کے راز کھولے ہیں، علم ان کا سب امکانات کے اوپر چمکتا ہے، نبی کے اجالا پھیل جاتا ہے میری سوچوں کے غاروں میں،
دیارے خواب میں جب آپ کا پیکر چمکتا ہے نبی کے یقیناً اس کو نسبت ہے رہے طیبہ کے ذروں سے یقیناً اس کو نسبت ہے رہے طیبہ کے ذروں سے ستارہ سا جو اکثر میری پلکوں پر چمکتا ہے نبی کے تعجب کیا جو میرے لفظ لو دینے لگے طائب تعجب کیا جو میرے لفظ لو دینے لگے طائب خیالوں میں ہمیشہ گنبد اکثر چمکتا ہے نبی کے حسن سے ہستی کا ہر منظر چمکتا ہے انہی کے نقش پا سے گنبد بیدر چمکتا ہے نبی کے حسن سے ہستی کا ہر منظر چمکتا ہے سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ستارہ سا جو اکثر میری پلکوں پر چمکتا ہے. اور نعت خوانی میں، نعت خوانی کے لیے اشک بہانا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں آنکھیں نم ہو جانا طائب صاحب کے گھرانے کا خاصہ ہے. اس بات کی میں خود جسے کہتے ہیں کہ چشمدید گواہ ہوں کہ ان کے گھر اگر آپ چلے جائیں اور نعت شریف آپ ان کی خدمت میں پیش کریں تو وہ لوگ اتنا زیادہ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں اور اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ خاص طور پر ان کے چھوٹے بھائی عبدالمجید منہاس صاحب، ان کے اشک رکتے نہیں ہیں. پھر حالانکہ ان کی عمر اس وقت 85 برس ہے، لیکن وہ ماشاءاللہ حضرت طائب صاحب کے کلام ہی ایسے ہوتے ہیں کہ سننے والے کے دل میں نقش کر جاتے ہیں. بالکل ایسے کلام جذبات سے بھرپور، اور حاضری اور حضوری کا اور مدینے کی یاد کا اتنا زیادہ تذکرہ ہے ان کے کلاموں میں کہ میں کہتی ہوں کہ واقعی ایک دفعہ اندر سے آپ ہل جاتے ہیں. اس طرح کے کلام ہیں ان کے.
اور حفیظ صاحب کی شاعری کے حوالے سے چونکہ ہم آج کا پروگرام ہم نے سجایا ہوا ہے، آج کی یہ بزم سجائی ہوئی ہے، تو کم عمری سے ہی طائب صاحب نے غزل گوئی کا آغاز کیا تھا. اور جیسا کہ ہمارے ہاں ایک عام رواج ہے کہ شعراء اپنی شاعری کا آغاز اکثر غزل گوئی سے ہی کیا کرتے ہیں، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مناقب بھی لکھی اور قصیدے بھی لکھے، اور مناقب بھی ایسی کہ گویا فرقہ پرستی کا شائبہ تک انہوں نے اپنے پاس سے گزرنے نہ دیا، اور نہ ہی انہوں نے یہ پیغام لوگوں تک پہنچایا. اتنی وہ جسے کہتے ہیں نا کہ نیوٹرل رہ کر انہوں نے مناقب لکھی. اس کے علاوہ انہوں نے بہت سارے قومی اور ملی نغمات بھی لکھے، بہت ساری جو بڑی شخصیات ہیں ان کی خدمت میں ان کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت سارے قصیدے لکھے ہیں. اور اس کے علاوہ ناظرین بہت سارے ایسے کلام بھی انہوں نے لکھے کہ جسے سن کر مدینے کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اور انسان اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ وہ مدینہ طیبہ میں بیٹھا ہے. ان کا ایک شعر ہے کہ کبھی خیال سر عرش جا پہنچتا ہے، کبھی خیال سر عرش جا پہنچتا ہے، اور کبھی حرم میں بٹھاتی ہے نعت پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے ساتھ ایک اور بڑی پیاری سی ہماری بہن موجود ہیں، بینش مصطفیٰ. تو بینش، ربیع الاول شریف میں آپ کی کیا مصروفیات ہوتی ہیں؟ آپ کیونکہ اسٹوڈنٹ بھی ہیں تو اسٹوڈنٹ لائف جو ہے وہ عموماً بہت مصروف ہوا کرتی ہے، تو کیسے مینج کرتی ہیں آپ؟ اچھا، اصل میں اتنی میلاد میں نے شمولیت اختیار نہیں کی، لیکن یہ ہے کہ کرواتی ہوں، جاتی ہوں میں بھی میلاد میں، نعتیں پڑھنے پڑتے ہیں. اسٹوڈنٹ لائف میں تو بڑا چارم ہوتا ہے، آپ کے اسکول میں کالجز میں بہت خصوصی اہتمام ہوتا ہے محافل کا، اور بچوں کا رجحان جو ہے وہ اس طرف بڑھایا جاتا ہے. جی، کمپٹیشنز وغیرہ کافی ہوتے ہیں نا، خوش ہو کے ہم اس میں حصہ لیتے ہیں کہ ہم پرائز ون کریں گے. ایسا بھی ہے کہ کچھ مقابلہ جات آپ نے جیتے ہیں؟ جی الحمدللہ میں نے کافی مقابلے جیتے ہیں، کیونکہ ابھی جو ہوا تھا پیچھے 2017 میں ہوا تھا سی ایم کمپٹیشن، تو اس میں نے فرسٹ پرائز ون کیا تھا ڈسٹرکٹ ڈویژن اور پروونشل لیول پہ بھی. چلیں ماشاءاللہ. پھر 2018 میں بھی یہی ہوئے تھے، ابھی دوبارہ بھی نہیں کیے تھے میں نے. تو ماشاءاللہ ہماری جانب سے آپ کو مبارکباد، جو مقابلہ آپ نے گزشتہ برس جیتا تھا. تو ابھی کیا سنائیں گے ہمیں؟ ابھی میں حفیظ طائب صاحب کا ایک بہت ہی پیارا کلام ہے، میں وہی سنانا چاہوں گی. جی. کونین میں یوں جلوہ نما کوئی نہیں ہے، اللہ کے بعد ان سے بڑا کوئی نہیں ہے. اللہ نے 100 حسن دیے نوع بشر کو، یوں نور کے سانچے میں ڈھلا کوئی نہیں ہے. حسن حیات و نور بقا اور کون ہے، حسن حیات و نور بقا اور کون ہے. نجم مقدر دوسرا اور کون ہے، نجم مقدر دوسرا اور کون ہے. حسن حیات و نور بقا اور کون ہے. دار و مدار کس پہ ہے فیض مدام کا، دار و مدار کس پہ ہے فیض مدام کا. ختم رسول حبیب خدا اور کون ہے، ختم رسول حبیب خدا اور کون ہے. حسن حیات و نور بقا اور کون ہے. روشن ہے آئینے کی طرح کس پہ کائنات، روشن ہے آئینے کی طرح کس پہ کائنات، روشن ہے آئینے کی طرح کس پہ کائنات.
شاہد جسے خدا نے کہا اور کون ہے، شاہد جسے خدا نے کہا اور کون ہے، حسن حیات و نور بقا اور کون ہے، رحمت ہے اور کون خدائی کے واسطے، رحمت ہے اور کون خدائی کے واسطے، رحمت ہے اور کون خدائی کے واسطے، تائب شفیع روزے جزا اور کون ہے، تائب شفیع روزے جزا اور کون ہے، حسن حیات و نور بقا اور کون ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بہت خوبصورت کلام، اعلیٰ ذوق ہے آپ کا اس کا مملی میں بھی، اور ابتداء میں جو آپ نے پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو ایک ربائی سے آغاز کیا، تو مزید اس کلام کی آپ نے زیبائش کی ہے۔ اللہ پاک آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ ناظرین کرام، اس وقت پروگرام وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، آپ سے ملاقات کرتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔